بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد شاد ہے، میں ایک ہومیوپیتھک فزیشین ہوں۔ آج ہے ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹونسلز ہے، اور جب یہ اس میں انفلیمیشن ہوتی، سوجن ہوتی، تو اسے ہم ٹونسلائٹس کہتے ہیں۔ یہ بڑوں بنسبت چھوٹوں میں کیوں کامن رہتی ہیں، کیوں بچوں میں ریکرنٹ انفیکشن اس کا ہوتا ہے؟ یہ بچوں میں اس لیے کامن رہتا ہے کیونکہ بچوں میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے انسان میں، اللہ نے جو پیدا کیا ہے اسے جو ہم کہتے ہیں ڈیفنس میکینزم، جو کہ ایک جراثیم کے خلاف ہمارے جسم میں جو فوجی سسٹم ہوتا ہے، جو ملیٹری سسٹم ہوتا ہے، جو کہ جراثیم کے خلاف جو جنگ لڑتا ہے، اسے ہم ڈیفنس میکینزم کہتے ہیں۔ اور بچوں میں یہ جو ہوتا ہے مگر وہ جو ہے کافی ویک ہوتا ہے بنسبت بڑوں کے۔ اچھا، جب ٹونسل جو ہے ایک رول ادا کرتی ہے، جس طرح کہ ایک چیک پوسٹ ہوتا ہے ایک کیمپ کا، آپ ایک کیمپ میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ تب جائیں گے کیمپ کے اندر کہ اس کا جو مین چیک پوسٹ ہے وہ کراس کریں گے۔ اگر چیک پوسٹ سے کوئی سسپیکٹڈ مشکوک بندہ چلا جاتا ہے تو وہ چیک پوسٹ جو ہے پورے کیمپ کو الرٹ کر لیتا ہے کہ اندر جو ہے دشمن جاسوس، یا جو بھی کہتے ہیں اسے آسان الفاظ میں دشمن کہہ لیں، کہ وہ آیا ہے اور اس کے خلاف کوئی روکتھام یا جو اس کے خلاف جو حکمت عملی ہے وہ تیار کیا جائے۔ تو اسی طرح جسم میں بھی ایک ٹونسلز جو ہے ایک چیک پوسٹ کی طرح رول ادا کرتی ہیں۔ جب بھی جرمز یا بیکٹیریا آپ کی اورل کیویٹی کو کراس کرے گی، جسم کے اندر جائے گی، تو ٹونسل جو ہے سارے امیون سسٹم کو الارم کرے گا، الرٹ کرے گا۔ جو آپ کا ڈیفنس میکینزم ہے، ٹی ایل سیز، جو وائٹ بلڈ سیلز وغیرہ جو ہے، وہ ڈیفنس میکینزم میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور اس جراثیم یا بیکٹیریا کے خلاف جنگ میں میدان میں آئیں گے۔ تو اسی دوران کافی شدید ٹمپریچر رہتا ہے بچوں میں، اور اس کو سرجیکلی اسی لیے ریموو نہیں کرنا چاہیے، چاہے جو بھی کنڈیشن ہو، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی اپروچ میں چاہے جس طرح کی کنڈیشن میں ٹونسلز ہو وہ کور ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور سرجیکلی ریموو اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے جو چیک پوسٹ ہٹا دیا تو آپ کی باڈی میں ایزیلی انفیکشن ہوگا، ڈیٹیکٹ تو نہیں ہوگا کیونکہ چیک پوسٹ ہوگا ہی نہیں، اندر جراثیم ایزیلی جائے گا اور آپ کے اندر جو ہے مختلف انفیکشنز پیدا کر سکے گا۔ جن بچوں نے یا جو ریموو کیا ہوا ہوتا ہے یہ ٹونسلز، اس کو بعد میں ریکرنٹ چیسٹ انفیکشن رہتا ہے، کافی زیادہ چیسٹ خراب رہتا ہے، ہر ٹائم چیسٹ انفیکشن رہتا ہے، کھانسی کا مسئلہ رہتا ہے، تھروٹ انفیکشن کا مسئلہ رہتا ہے، پوسٹ نیزل ڈرپنگ کا مسئلہ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی تھروٹ لیرنجائٹس، فیرنجائٹس یہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ نہیں ہٹاتے تو ٹونسلائٹس ہوگی، یہ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا مسئلہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، صرف وہ ایشو چینج ہو جاتی ہے، وہ راستہ چینج ہو جاتا ہے۔ آپ نے ٹونسلز کو ہٹا دیا، وہاں پر تو تھروٹ ہے، لیرنگس ہے، فیرنگس ہے، وہاں پر پھر انفیکشن ہوگا۔ تو آپ نے ایک چیز کو ہٹا دیا مگر آپ نے جو مین روٹ کاز ہے اس کو تو آپ نے ہٹایا ہی نہیں۔ آپ نے ایک چیز کو جو ہٹا دیا، جو انفیکٹڈ ہو رہا تھا آپ نے ہٹا دیا۔ آپ تو لیرنگس فیرنگس کو ہٹا نہیں سکتے، تو آپ اس کے ساتھ کمپرومائز کریں گے۔ جب اس کے ساتھ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تھروٹ انفیکشن کے ساتھ، چیسٹ انفیکشن کے ساتھ، تو ٹونسلائٹس کے ساتھ کر لیں۔ اچھا، اگر جہاں پر آپ کو کوئی کہہ دے کہ کوئی ڈاکٹر کہہ دے
ایلوپیتھک کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک فیلڈ کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے. اگر وہ آپ کو کہیں کہ سرجیکل ریموو کیا جائے اس ٹونسلس کو، تو آپ ہیموپیتھک میڈیسن لے لیں. ہیموپیتھک میڈیسن جو میں بتا رہا ہوں ابھی، ان کو ذہن نشین کر لیں اور یہ اپنے ساتھ لکھ لیں. یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں سارے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سارے جو مطلب جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں وہ ایزیلی اس کو سمجھ سکیں. تو اگر ٹونسلائٹس ہے، انفلیمیشن ہے اور ریڈنس ہے کافی زیادہ، تو آپ بیلاڈونا کی سلیکشن کر لیں. اچھا، میازمیٹک میں جو ہے آپ نے بیسیلینیم یہاں پر سلیکشن کرنی ہے. ایک ہی ڈوز دینی ہے یا ویکلی. اگر ریکرنٹ بچے میں انفیکشن ہو رہا ہے تو آپ ویکلی تھوڑا سا 6 مہینے تک یا 5 مہینے تک ویکلی آپ ایک ڈوز دیا کریں بیسیلینیم. اچھا، بیلاڈونا ریڈنس ہے وہاں پر تو بیلاڈونا دیں. اگر کان کا درد ہے ٹونسلز کے ساتھ، کانوں میں درد ہے تو فیٹولا کا ڈیکنڈرا. اگر اس میں پس فارمیشن بہت زیادہ ہے، دانے نظر آ رہے ہیں وہاں پر ٹونسل پہ، اگر ٹارچ آپ مارتے ہیں تو وہاں پر ٹونسلز میں آپ کو پس نظر آ رہا ہے، تو وہاں پر سلیشیا ہائپرسلفی میڈیسن کی سلیکشن کر سکتے ہیں. اگر ٹونسلز جو ہے اتنے بڑے ہیں کہ وہ جو ہے ساری تھروٹ کو کور کر چکا ہے، یعنی بالکل گوشت کی لوتڑوں کی طرح نظر آ رہا ہے، تو اس میں آپ ایلومین دیں. اچھا، اگر ٹونسل جو ہے رائٹ سائڈ پر ایک ہی طرف ٹونسلز ہیں اور لیفٹ سائڈ پر نہیں ہے تو آپ نے لائکوپوڈیم دینا ہے. اگر لیفٹ سائڈ پر ٹونسلز ہیں اور رائٹ سائڈ پر نہیں ہے تو وہاں پر آپ لیکسس دے سکتے ہیں. ان میڈیسن میں سے آپ نے جو بھی سلیکشن کر دی، جو اب میں نے جو علامات بتا دی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے برائٹا کارب ضرور دینا ہے، کیونکہ جو برائٹا کارب ہے اس کا جو مین آرگن ایریا ہے وہ جو ہے تھروٹ ہے اور گلینڈز پہ مین رول ادا کرتی ہیں برائٹا کارب. اور بیسیلینیم جو ہے آپ نے ایز اے میازمیٹک دینی ہے. اور اس کے ساتھ جو بھی علامات جو میں نے بتائی اس کے ساتھ آپ میڈیسن جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. والسلام.